اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلم ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کے لیے خاص ہے جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے. درود و سلام امام الرسل فخر الرسل امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ جمعے بندہ نچیز اسلام آباد کی عدالت عظمی میں تھا. ماشاءاللہ مولانا قاری جمیل انصاری صاحب آپ سے محو کلام ہو گئے ہیں. اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے. اور آج 23 فروری 2024 کا خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس مقام پر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا. دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دعا کرو کہ جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سب کو معاف کر دے. ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے.
جو چلے گئے انہوں نے واپس نہیں آنا، ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے۔ اور آج ان کے لیے دعا گو ہے، کل کو ہم چلے جائیں گے، ہمارے پیچھے کوئی ہمارے لیے اسی طرح دعائیں کرے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو دل سے دعا فرما دیں، اللہ سب فوت شدگان کو معاف فرما دیں۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سبنا کو صحت والے، ایمان والے، سلامتی والی اللہ پاک لمبی زندگی نصیب فرما دیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ سب محبت کرنے والے ہو، جمعے کی اول وقت میں مسجد میں حاضر ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ یہی پیار ہر انسان کے دلوں میں اجاگر کر دے۔ اسی طرح خانیوال کی ایک عظیم شخصیت ہے ماشاءاللہ چودھری اجمل ارائیں صاحب، جیسے آپ پیار کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مسجد کا کوئی پروگرام ہو، خطبہ ہو، وہ انٹرنیٹ کی دنیا پر لائیو بیٹھ کر سنتے ہیں۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ وہ مسجد میں بھی آئیں گے، ملاقات بھی کریں گے، صاحب حیثیت ہیں اور مسجد سے محبت کا اظہار بھی فرمائیں گے۔ ان کے لیے دل سے دعا کر دو، اللہ ان کا پیار بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دراصل آج میرا موضوع تھا عظمت ماں، جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرنے۔ یہ چونکہ وہ ایک مضمون چل رہا تھا، اسی سے میں نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا تھا۔ اس دوران میرے بڑے پیارے بھائی حاجی شاہ علی صاحب کا لخت جگر بھائی سلیم صاحب، انہوں نے جو موضوع مجھے دیا ہے اسی پر میں لب کشائی کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ پھر 2-3 بھائیوں کے سوالوں کے جوابات ہیں، میں وہ اپنا یہ موضوع پورا کر کے آخر میں ان سوالوں کے جوابات عرض کروں گا۔ آئیے جو مضمون میرے پیارے نے میرے ذمہ لگایا اس کے متعلق قرآن سنیے اور حدیث پاک سنیے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم میں سے ایک آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آیت نمبر ہے 59 اور 60۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف اور برے جانشین پیدا ہوئے۔ بات کو سمجھنا چاہیے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ایک انسان چلا جاتا ہے نا، اس کی گدی پر اس کی کوئی اور گدی نشین ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف اور برے جانشین پیدا ہوئے۔ قرآن نے ان لوگوں کو ناخلف کہا، قرآن نے ان لوگوں کو اچھے لفظوں میں نہیں جانا۔ رب کے کلام نے وہ کون سے برے لوگ ہیں جن کو ان لفظوں سے تعبیر کیا کہ برے جانشین پیدا ہوئے۔ اضاعوا الصلاۃ، جو اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اللہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی۔ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے نیک لوگوں کے بعد برے لوگ، گندے لوگ، برے جانشین، ناخلف پیدا ہوئے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ آج ہر مسجد میں دیکھو ہر نماز کے وقت کتنے نمازی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
دوسری بات، برے لوگ اور برے جانشین اور ناخلف لوگ جو پیدا ہوئے ان کی دوسری علامت یہ ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ کس کے پیچھے جی؟ نفسانی خواہش، نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ گئے، دوسری علامت۔ اور تیسری علامت ہے ایسے لوگ جن کے اندر ناخلف، گندے لوگ، برے جانشین جو لوگ پیدا ہوئے، ان کی یہ دو نشانیاں کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی انہوں نے پیروی کی۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کا ایک معنی یہ بھی ہے اللہ حکم دے رہا ہے نماز پڑھو، رسول حکم دے رہا ہے نماز پڑھو، انہوں نے اللہ رسول کی نہیں مانی، اپنے دل کی مانی ہے۔ کس کی مانی ہے؟ اپنے دل کی۔ اس کو نفسانی خواہش کہتے ہیں۔ اللہ رسول کو چھوڑ کے، نمازوں کو ضائع کر کے اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ گئے۔ اب نفسانی خواہش کیا ہے؟ میں اس کی تشریح بھی کرتا چلوں۔ نفسانی خواہش، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب اے اہل ایمان کی جماعت، جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے سارے کاروبار، خرید و فروخت حرام ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللہ کے فرض کردہ عبادت جمعے کے لیے لپکے آؤ، فَاسْعَوْا دوڑے آؤ، فَاسْعَوْا جلدی آؤ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے۔ مبین بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اب ہم لوگ کلمہ پڑھ گئے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ کیسے؟ اللہ نے تو کہا ہے جمعہ پڑھو۔ اب نفسانی خواہش والے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا نہیں، آج مرغ لڑانے جانا ہے، جمعہ چھوڑ گئے۔ یہ نفسانی خواہش نہیں تو اور کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نفسانی خواہش کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نماز جمعہ پڑھو، مگر ہم نے یہ فرض عبادت چھوڑ کے دل نے کہا، نفسانی خواہش ہے کہ آج کبوتر بازی کروانی ہے تو آج چپ تو بھی صدقے، آج کبوتر باز بننا ہے، جمعہ چھوڑ کے کبوتر بازیوں کے پیچھے چلے گئے۔ یہ نفسانی خواہش نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، گویا قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے نا۔ کس کا نازل کردہ کلام ہے؟ اللہ کا حکم ہے فرض عبادت ادا کرو، لیکن ہم فرض عبادت چھوڑ کے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ اب نفسانی خواہش کیا گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے جمعہ پڑھو، نفسانی خواہش کے پجاری لوگ کہتے ہیں مولوی تو گھنٹہ سر کھا جائے گا، جاؤ ہوٹل پر بیٹھ کر وقت ضائع کر کے آ جاؤ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کی پہلی اذان سنتے ہی اگر کوئی کاروبار کرتے ہو تمہارے لیے حرام ہو جاتے ہیں، تمہارے لیے حرام ہو جاتے ہیں، مگر نفسانی خواہشات کے پجاری جو ہے وہ کہتے ہیں اس وقت جائیں گے جب مولوی صاحب نماز کی جماعت کھڑی کرنے کے قریب ہوگا۔ نفسانی خواہشات کے پجاری اور کسے کہتے ہیں؟ جب قاری صاحب نے اعلان کر دیا کہ جمعے کی اذان میں اتنا وقت باقی رہ گیا ہے، پھر بھی ادھر سے اعلان سنا ادھر سے نکالا، پرواہ تک نہیں کی۔ جب خطیب صاحب نے خطبہ شروع کر دیا اسی وقت نہانا دھونا اور کپڑے پہن کے تیاری کرتے کرتے اس وقت آئے جب فرضی عبادت خطبہ ختم ہونے کے قریب ہوا۔ یہ نفسانی خواہش یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ،
ایسے ناقلب لوگ پیدا ہوں گے، ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے گندے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور جمعہ چھوڑ کے ککڑ لڑان والے، جمعہ چھوڑ کے مرغیاں دیا باجیاں کراؤن والے، جمعہ چھوڑ کے مرغیاں دیا کشتیاں نو ویکھن والے، اور جمعہ چھوڑ کے شرطاں لا کے شیطان نو خوش کرنے والے، انہاں لوگوں دے واسطے اللہ پاک نے پتہ کی کیا ہے؟ کھول 16واں سے 12، کھول سورہ مریم، کھول سورہ مریم کی آیت نمبر 59، اللہ پاک نے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کے لیے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ایک میری ویسے نظر کمزور ہے، ایک ویسے لائٹ نہیں ہے، یہ لائٹ جلا دیں آپ یہاں سے۔ قرآنی الفاظ کیا گئے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، سو انہی کا نقصان ہے۔ فَسَوْفَ ان قریب یلقونا ڈالے جائیں گے، غیّا جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا نام غی ہے۔ یہ نفسانی خواہشات کے پجاری، نمازوں کو ضائع کرنے والے۔ اب یہاں سے مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ اللہ کا بلاوا ہے، یہ اللہ کی صدا ہے، یہ اللہ کے پکار ہے، یہ اللہ کی یلغار ہے۔ یہ اللہ کے بلاوے کو چھوڑ کر کہیں پہ مرغ بازی ہو رہی ہو، سارے کے سارے ادھر چلے جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے محمد رسول اللہ کے رب نے اعلان فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نفسانی خواہشات کے پجاریوں کے لیے ابو بکر کے رب نے فرمایا، نفسوں کے پجاریوں کے لیے عمر کے رب نے فرمایا، نفسوں کے پجاریوں کے لیے عثمان کے رب نے فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ یہ اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے، شیطان کی بات کو مانتے ہوئے، اور مرغ بازوں کے لڑائیوں پر جانے والے، گناہ خرید کرنے والے، کرامن کاتبین سے گناہ اپنے رجسٹر میں لکھوانے والے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، ایسے لوگ غی مقام کے اندر ڈالے جائیں گے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ محمد کے رب نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابو بکر کے رب نے کہی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ عمر کے رب نے کہی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ عثمان غنی کے رب نے یہ بات کہی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دماد مصطفیٰ کے رب نے بھی یہ بات کہی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ 261 رابع کے لوگوں کا جو رب ہے اس نے یہ بات کہی ہے۔ اور کہاں کہی ہے؟ 16ویں سپارے میں کہی ہے۔ کہاں کہی ہے؟ سورہ مریم کے اندر کہی ہے۔ کہاں کہی ہے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 اور 60 میں کہی ہے۔ آگے آؤ، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ ایسے لوگ جو نفسوں کے پجاری، نمازوں کو ضائع کرنے والے، بات کو سمجھنا، اگر ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا ہے نا کہ یار آج کے بعد ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے، دل کی نہیں مانیں گے، رب رسول کی مانیں گے، بندہ ڈر بھی تو جانتا ہی ہے، ڈرتا کہ نہیں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ حد بھی بتایا ہے، کیا؟ الا مگر من جو توبہ، جو توبہ کر لے، کیا کر لے؟ الا من تاب و آمن،
اور ایمان لے آئے اور ایمان رکھے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور صالح عمل کرے، نیک عمل کرے، رب ان کو معاف کر دے گا، رب ان کو معاف کر دے گا۔ دور کیوں جاتے ہو؟ یہ جتنے مرغ بات کمپنی ہے ان میں سے ایک بھائی ہے، اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے، قرآن ضامن دی ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہا ہے کہ مفتی صاحب میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نہ میں مرغ لڑاؤں گا نہ میں دیکھنے جاؤں گا۔ اگر وہ بھائی وہاں سے آ بھی رہا ہو جہاں مرغوں پر جانوروں پر ظلم ہو رہا ہو، مرغ باز آواز بھی دینا آجا دیکھ گئے، تو وہ کہتا نہیں، نظریں جھکا کے غضوا ابصارکم پر عمل کرتے ہوئے جلدی سے اپنے گھر کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کہتے ہیں یار کون سا کاری ہے جس نے آپ کو مرغ و باز والے گناہ سے روک دیا اور تم رک گئے یار مولوی نے سادہ ایک بندہ ہی لے لیا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون بندہ ہے؟ بھائی عبد الرحمن ہے۔ دعا کرو اللہ بھائی عبد الرحمن کی یہ پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کرو بھائی عبد الرحمن نے یہ پکی توبہ کی ہے کہ یا اللہ آج کے بعد میں مرغ نہیں لڑاؤں گا، مرغ باجوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مرغ لڑتے بھی ہوئے تو نہیں دیکھوں گا۔ دعا کرو اللہ کہ فضل و کرم سے جو بھائی عبد الرحمن نے جو وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے پر بھائی کو پکا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں ایسے لوگ آمنا ایمان رکھے، وعملا صالحا نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، صالح عمل کرے، فرمایا رب ان کو معاف کر دے گا۔ رب ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ ایک آیت کا مطلب سمجھاتے اتنا وقت گزر گیا، اور بھائی سلیم صاحب نے جو موضوع لگایا بڑا اہم اور لمبا موضوع ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، یہی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والا شخص وہ غافلین میں سے نہیں ہوتا۔ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والا گناہوں میں شمار نہیں ہوتا۔ 5 نمازوں جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا وہ گناہ کے قریب ہے نہیں جاتا۔ فرمایا اور ان نمازوں کا ضائع کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بولیے اپنے آپ کو جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا، ضائع کرنے کا مطلب نمازیں نہیں پڑھی، نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے، نماز نہیں ادا کرتا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیا۔ اور آگے فرمایا اور ان نمازوں کا ضائع کرنا ان کے وقتوں کی پابندی نہ کرنا ہے، وقتوں کی پابندی نہ کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ناخلف لوگ جو ہیں نمازوں کو ضائع کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے، جمع چھوڑ کے گناہ کے کام کرنے والے، یہ لوگ جو ہے نا فرمایا 60 سال کے بعد ہوں گے۔ کتنے سالوں کے بعد؟ اللہ کے رسول کو یہ جہان چھوڑا ہوا کتنا عرصہ ہو گیا ہے بتا سکتے ہو؟ ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس دنیا سے گئے ہوئے جو نبی کے ساتھی تھے، یار کے، غار کے، مزار کے، ان کو گئے ہوئے کو کتنا عرصہ بیت گیا ہے؟ صحابہ کے بعد کن لوگوں کا دور آتا ہے؟ تابعین کا۔ تابعین گئے ہوئے ان کو کتنا عرصہ بیت گیا ہے؟ ان کے بعد کون سا دور آتا ہے؟ تبع تابعین 223 ہجری
تک ان کا دور ہے یہ چلے گئے. اب اتنا وقت بیت گیا, رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ ناخلف لوگ, نمازوں کو ضائع کرنے والے, خواہشات کی پیروی کرنے والے, یہ 60 سال کے بعد ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے, شہوت پرستی میں لگ جائیں گے. کس چیز میں لگ جائیں گے؟ شہوت پرستی میں لگ جائیں گے. یہ تو رسول کی بات حق, نبی کا فرمان سچ ثابت ہو رہا ہے. آگے چل کر میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں. اور محترم بھائیوں, قیامت کے دن یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے, جمعے کی فرض عبادت چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرنے والے, مرغ لڑانے والے وغیرہ وغیرہ گناہ کرنے والے, یہ خمیازہ خود بھگتیں گے, یہ سزا خود بھگتیں گے. ان کی جگہ کوئی اور بھگتے گا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ان کے بعد نالائق لوگ آئیں گے, نالائق لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے, قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن پڑھیں گے, موسیٰ بھائی ذرا آنکھیں کھولو, جزاک اللہ. قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے. ایسے لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخلف کہا ہے. اور آگے سنیے, لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یاد رکھو کہ وہ قاری 3 قسم کے ہوں گے. کتنے قسم کے ہوں گے؟ 3 قسم کے ہوں گے. کون کون سے بھائی؟ پہلے نمبر پر مومن قاری ہوگا, دوسرے نمبر پر منافق قاری ہوگا, تیسرے نمبر پر فاجر قاری ہوگا. کتنے قاری ہوں گے جی؟ اب جب میں نے اس گناہ کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا, مسلمانوں کو آگاہ کیا, مجھے جواب پتہ کیا ملا؟ مفتی صاحب وہ ڈجکوٹا کا ایک وہ بھی قاری ہے, اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے, وہ بھی اسی میں شامل ہے. میں نے پھر اس کو یہی جواب دیا, آج آپ کو بھی جواب وہی دے رہا ہوں. قاری 3 قسم کے ہوں گے. کتنے قسم کے؟ ایک مومن قاری, ایک منافق قاری, ایک فاجر قاری. آپ کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہوگی, قاری صاحب ہماری کلاس لگاتے ہیں, خدا کی قسم حق بات بیان کرنے سے میں کبھی نہیں ڈرتا. اب میری باری آئی ہے, قاریوں کی باری آئی ہے, میں نے اپنی کوئی بات چھپا رہا ہوں؟ یار محبت سے ثبوت دو, چھپا رہا ہوں؟ کھول کر بیان کر رہا ہوں نا. اب مفتی صاحب ڈجکوٹا کا ایک قاری ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ اس گناہ میں شامل ہے. اب جو اس کو جواب دیا وہی آپ کو دے رکھا ہوں. اب سنیے, راوی حدیث ولید رحمہ اللہ سے جب ان کے شاگرد بشیر نے ان کی تفصیل پوچھی, بھائی ان کی تفصیل کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا ایماندار تو اس کی تصدیق کرے گا, مومن قاری تو اس کی. کیا مطلب؟ ذرا تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ مومن قاری اس کی تصدیق کرے گا, کیا مطلب؟ غلط کو غلط کہے گا, صحیح کو صحیح کہے گا. اور دوسرا منافق قاری نفاق والے پر عقیدہ نہ رکھیں گے, نفاق والے پر عقیدہ, منافق جسے کہتے ہیں. اب اس منافق کے نفاق کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کروں, پورا جمعہ اسی پر گزر جائے گا. لیکن اور تیسرے نمبر پر فاجر قاری جو ہوگا, فاجر اسے اپنی شکم پروری کرے گا. یہ اس کی وضاحت انہوں نے بیان فرمائی. یہ حسن درجے کی روایت ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے, جلد نمبر 3 ہے, اور صفحہ جناب من 38 اور 39 ہے. اب تک آپ کو ثابت ہو گیا کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہوں گے, جمعے کی فرض عبادت چھوڑ کے شیطان کا کہا ماننے والے کون لوگ ہوں گے. ابھی جب میں اسلام آباد کی سرزمین میں تھا, پیچھے میلے کا موسم آیا,
میلے کا موسم آیا، ہم میں سے ہر ایک نے میلہ دیکھا یا نہیں؟ او یارو میلہ دیکھنا جائز ہوتا؟ یہ میلہ کیا بولو، میلہ اگر لگنا دیکھنا جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد محمد کی قبر پہ میلہ لگتا۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاتے، ان گناہوں کے قریب نہیں جاتے۔ اور میرے بھائیوں آگے آئیے، میں یہ بات کیوں کی ہے اس کا ذرا موازنہ کرنا۔ جب ایسا گناہ کا کوئی کام آئے یا ہوئے یا فنکشن ہو یا تقریب ہو، سمجھ آ رہی ہے نا، تقریب ہو، وہاں پر بھی لوگ دیکھنا، اور جب دینی جلسہ ہو، جمعے کی فرض عبادت ہو یا فرض نماز کا بلاوا آ جائے، ادھر بھی لوگ دیکھنا۔ موازنہ آپ خود کر لو گے، آپ کو اپنے قاری کے جملے یاد آ جائیں گے کہ قاری نے جو کہا تھا بھائی وہ سچ ہے۔ کیا کہ آگے آؤ، نمازوں کو ضائع کرنے والے اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ نمازوں کو ضائع کرنے والے، ہم ان کو یہی پیغام دیتے ہیں آج 23 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر، نمازوں کو ضائع کرنے والے اللہ سے ڈر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر آسمان سے کوئی عذاب آ جائے، آسمان سے۔ یہی بات تو میں کہتا ہوں، اس آیت کو مد نظر رکھ کر وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے، یہ مرغ باز اور مرغ لڑانے والے وغیرہ وغیرہ جن گناہوں کے اندر چاہے میں بھی شامل ہوں، چاہے کوئی بھی شامل ہے، وہ اللہ سے ڈر جائیں اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور جو ایک ادھر دیکھو، میں ممبر رسول پر چڑھ کر جو ایک لفظ بیان کر رہا ہوں نا، ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اور آپ کو پتا کہ ذمہ دار بندہ ہوں، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ آپ جمعے کے بعد مجھ سے یہ پوچھیں قاری صاحب، آپ نے اپنے جمعے کے خطاب کے اندر آپ نے یہ لفظ کا استعمال کیا، کافر الف کا، کافر یقی، کافر شواکو، اس کا ذکر حدیث سے دکھاؤ، رب کعبہ کی قسم اگر یہ لفظ بھی حدیث سے نہ دکھاؤں، چوری کرے اس کی زبان کاٹو۔ خطیب ممبر رسول کے اوپر چڑھ کے جھوٹ بولے، خطیب کی زبان کاٹو۔ آگے آؤ، نمازوں کو ضائع کرنے والے کس سے ڈر جائیں؟ رب العالمین سے ڈر جائیں۔ نماز کو ضائع کرنے والے رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ کیا وعید سنائی ہے؟ ذرا توجہ میری طرف کرو، آپ کے دامن میں توجہ میری طرف کرو، آپ کے ذہنوں میں ایک علمی نقطہ دینے جا رہا ہوں۔ علمی نقطہ جس بھائی کا ذکر کیا وہ یہ آ گیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ مفتی صاحب نے جذبات پہ کنٹرول نہ کرتے ہوئے بے بانگے دہل یہ بات کر دی ہے۔ ایسا کوئی بندہ تو ہے نہیں جس نے مرغ بازی والے گناہ سے توبہ کی ہو۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ جو سارے، وہ بلند آواز سے جادو وہ جو سارے، اور جو بات کہی ہے وہ یہ بیٹھا ہے جس نے توبہ کی ہے، جس نے اگرچہ میرا انداز بیان آپ کو آج نہ بھی پسند آئے تو مجھے کوئی فکر نہیں پڑتی، لیکن مجھے اس چیز کی فکر ہے جہنم کے گڑھے سے بچ جاؤ، رب کی جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، رب کے بن جاؤ۔ مجھے خیر خواہی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، گناہوں سے بچ کے رسول کی تابعداری کر لو، رب رسول تمہارے اوپر راضی ہو جائے تو میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اور کیا چاہتا ہوں۔ جو بات کہی ہے یہ بیٹھا بھائی جس نے پکی توبہ کیا، دعا کرو اللہ اس بھائی کو پکی توبہ پر قائم دائم استقامت، پہاڑ جیسی اللہ استقامت عطا فرما دے، آمین۔ اور آگے آؤ، آج دیکھنا نمازوں کو جو ضائع کرنے والے ہیں، نمازوں کو جو نہیں ادا کرنے والے، وہ کون سے لوگ ہیں؟
مجھے بھی نظر آتی ہے، آپ کو بھی نظر آتی ہے۔ اللہ نے مجھے بھی آنکھیں دی ہیں، آپ کو بھی آنکھیں۔ اور سنیے، میں نے ایک بات عرض کر رہا تھا، توجہ میری طرف کرو، ایک علمی پوائنٹ آپ کو دینے لگا ہوں، توجہ ہے؟ ایسے نہیں، یہ کچھ نہیں، چھوڑ دو، ماشاءاللہ، جزاک۔ یہ بچے کو چپ کرا دو، چپ ہی چپ ہو جا۔ اچھا، آنکھوں میں آنکھیں گیرو، دل میں دل گیرو، ہاتھ میں ہاتھ گیرو۔ ہاں بھائی، مطمئن ہو گئے ہو؟ اب بات کروں، اب ہم تو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنگ خندق کے موقع پر نمازیں فوت ہو گئی تھی۔ کیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نمازیں ضائع کر دی تھی؟ کیا میرے پیغمبر نے جان بوجھ کر نمازوں کو نہیں پڑھا تھا؟ جنگ خندق کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث پاک کے لفظ کیا ہیں؟ حبس المشرقون، مشرقوں نے رسول اللہ کو عصر کی نماز سے روک کے رکھا۔ مشرقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق کے دن عصر کی نماز سے، یارو تمہاری توجہ ہی نہیں، روک کے رکھا۔ اچھا، یہ کون سی نماز تھی جس کے بارے میں اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اور وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ وہ نماز عصر ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز عصر ہے، نماز عصر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرمانبردار ہو کر۔ ایک اور دوسری بات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 5۔ آج بھی بھائی منیر مسئلہ پوچھ رہا تھا، استاد جی مسئلہ اس طرح کے لوگ کہندے نے نبی نمازاں معاف کراؤن گیا سی، روزے گل پوا کے آ گیا۔ یارو اس قسم کا جملہ میرے رب کو پسند ہے؟ نمازیں پڑھنے نہیں پوچھ رہے مفتی صاحب، شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا تو ہمیں پتہ کہ شب برات ہوندی کی ہے؟ پتہ جی نہیں تو دوسرے انداز کے اندر سمجھاؤں، شرلیاں پٹاکیاں والی جو رات ہوتی ہے، یہ اس رات کے بارے میں میرے محمد سے کچھ ثابت نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ ہی اللہ رب العالمین سے اس رات کے بارے میں کچھ ثابت ہے۔ یہ سب کچھ اپنی طرف سے بنایا گیا، اپنی طرف سے دین میں ٹھوکا گیا ہے، داخل کیا گیا ہے، گھر دیا گیا ہے، اور اس کو بھی دین بنایا گیا ہے۔ اور دیکھو اب ہر کوئی شب برات مناتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی کہے کہ میں شب برات کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں، دل کھول کے ہم دعوت سخن دیتے ہیں، آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ لیکن الحمدللہ میں نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات بیان کی تھی، ایک مفتی کو مارو گے ہر گھر سے مفتی نکلے گا۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے محترم؟ اسلام آباد کی سرزمین پر جب میں گیا ہوا تھا، پیچھے جو وٹو صاحب آئے تھے، کیا کیا سوچے اور فتنے چھوڑ گئے تھے؟ بول دے نہیں، میں جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے اسلام آباد عدالت عظمیٰ کے اندر بیٹھ کر بھائی شفیع کے تھرو، حاجی اسلم صاحب کے تھرو پیغام دے دیا تھا، اتوار کو تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، کیمرے والا بھائی مبین بھائی سہیب بھی آ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی عوام کے سامنے ہو جائے گا۔ اور جو بات کہی ثابت کرنے کے لیے تیار تھا کہ نہیں؟
مجھے میرے بھائیوں نے کہا، بھائی شفیع نے کہا، بھائی اسلم صاحب نے کہا استاد جی چھوڑو آپ دین کا کام کرو، حالانکہ میں یہاں موجود نہیں تھا، میرے بھائیوں نے جن کے اندر ایمان کی قوت ہے، جن کے اندر ایمان کی طاقت ہے، جن کے اندر ایمان کی تڑپ ہے، انہوں نے کہا مفتی تو جدو آئے گا آپ پہلے تیرا کارسی پورا کر دینے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہر دم ایسے دین کے مجاہد پیدا کرتا رہے۔ اچھا، جنگ خندق کے دن میرے مصطفیٰ کریم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ وہ کس طرح فوت ہوئی؟ مشرکین نے نماز نہیں پڑھنے دی۔ جب موقع ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عصر کی نماز جو فوت ہوئی میرے مصطفیٰ کریم کی، ثم صلاح بین المغرب والعشاء، اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں ادا کیا۔ مغرب اور عشاء کے اچھا توجہ کرو، آج ہم پتہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب اگر آج کی نماز فوت ہو گئی اس کو اگلے دن اگلی نماز کے ساتھ، جو آج نماز فوت ہو گئی اگلے دن اگلی نمازوں کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، پھر نماز عصر ادا ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ مقولہ اگر جائز ہوتا، یہ بات اگر درست ہوتی، میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے دن مشرکوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی تو میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے دن عصر کی نماز کے ساتھ جو نماز رہ گئی تھی اس کو ادا کرتے۔ لیکن میرے رسول نے ایسا، جس پر میرے رب نے شریعت نازل کی، جس پہ میرے رب نے دین نازل کیا، اس رسول نے، اس پیغمبر نے، اس ہادی نے، اس رہبر کائنات نے مغرب اور عشاء کے درمیان میں ادا کیا، درمیان میں ادا کیا۔ اگر شرعی عذر جو نمازی ہے، جو ایمان والا ہے، جو شریعت والا ہے، جو اللہ کی حکموں کو ماننے والا ہے، جو نبی کی تابعداری کرنے والا ہے، جو نبی کی غلامی کرنے والا ہے، جو نبی کے حکموں کے پیچھے چلنے والا ہے، اگر اس کا کوئی شرعی عذر کے تحت نماز فوت ہو گئی وہ آتے ہی نماز ادا کرے گا۔ اچھا مفتی صاحب جی اچھا جو سفر کے اندر نمازیں فوت ہوئی ہیں، رہ گئی ہیں، ادا نہیں کر سکے، وہ پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ اور میں نے کہا بھائی، اور جو سفر کے اندر نماز فوت ہو گئی گھر آنے تک وہی قصر والا حکم لگے گا۔ کس والا؟ اگر زور کی نماز آپ کی فوت ہوئی ہے نا تو آپ کے اوپر 2 رکعت فرض تھی، آپ گھر پہنچ آئے ہو تو آپ 2 رکعت ہی پڑھو گے۔ کتنی پڑھو گے؟ اچھا میں بات عرض کر رہا تھا کہ مشرکین نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے عصر کی نماز روکے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں ادا کیا اور پھر بد دعا کی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مصطفیٰ کریم کو عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی تھی، اور وہ الفاظ کیا گئے بتا دوں، ایسے نہیں بتاؤں گا، جاگ کر بیٹھو، بیدار ہو کر بیٹھو، کیونکہ تمہارا خطیب گرم ہے، تم بھی گرم ہو کر بیٹھو۔ یعنی گرم ہونے کا مقصد ایمان کی طاقت لے کر بیٹھو، ایمان کی طاقت، اور توجہ میری طرف کرو۔ اور وہ الفاظ پتہ کیا گئے؟ سنا دوں؟ بتا دوں؟ وہ الفاظ یہ تھے مالا اللہ قبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ مالا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تو مشرکین نے روکے رکھا جنگ خندق کے موقع پر، تو رسول نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اب یہ حکم آپ کا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ پوچھو کیسے؟ کہو نبی تو قاری صاحب دنیا میں ہے نہیں۔ اور میں نے کہا نبی دنیا میں نہیں، بالکل ٹھیک ہے نبی دنیا میں نہیں، نبی کا دین تو زندہ ہے، نبی دنیا میں موجود نہیں، نبی کی نبوت تو زندہ ہے۔
یار بولو محبت کا اظہار فرماؤ. نبی دنیا میں موجود نہیں, نبی کی رسالت تو وہ دین تو قیامت تک زندہ ہے. کوئی ایک روایت لاؤ اور لا کر مجھے دکھاؤ جس کے اندر یہ حکم ہو کہ رسول تو انکا میت و انکم میتون ہو گیا, اب ہم رسول کے اس حکم پر عمل نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں کو رسول نے بد دعا دی تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو واتبع الشہوات والے جو لوگ ہیں, جو جمعے کی فرض عبادت چھوڑ کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں, جو پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں, کیا ان کے حق میں میرے رسول کی یہ بد دعا نہیں ٹھہرے گی؟ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا. اور اگلی روایت کے اندر الفاظ ہیں اجوافہم, اللہ ان کے پیٹوں کو, اللہ ان کی قبروں کو, توجہ, ان کے پیٹوں کو, ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. کیا کر دیں؟ آگ سے بھر دے. اب جو جمعہ کی فرض عبادت یا ویسے 5 نمازیں جو فرض عبادت ہیں اور وہ چھوڑ کر جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ پڑتے ہیں, ان میں سے ایک گناہ کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں گناہ عام ہے. مرغ بازی, کبوتر بازی, چوہا بازی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان لوگوں کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں کہ نہیں؟ نمازیں فوت ہوتی ہیں کہ نہیں؟ نمازیں رہتی ہیں کہ نہیں؟ اور انہی لوگوں کے لیے میرے رسول نے بد دعا کی, اللہ ان کی قبروں کو, اللہ ان کے پیٹوں کو اور اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. ایک اور روایت, توجہ ہے نا جی؟ توجہ ہے, توجہ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لقد حممت, میں نے ارادہ کیا کہ اپنی جگہ پر ایک امام مقرر کروں جو لوگوں کو نماز پڑھائے, جو لوگوں کو یار توجہ نہیں, جو لوگوں کو نماز پڑھائے. اور میں کیا کروں کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا کروں اور جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے جا کے ان کے گھروں کو, ان لوگوں کو آگ میں جلا دوں. کیا کر دوں؟ یہ بے نمازیوں کے لیے, خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں کے لیے رسول نے یہ کہا ہے. اچھا, اب سوال پیدا ہو سکتا ہے, منکرین حدیث جو کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے, ہم قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا جو صحیح حدیث کو نہیں مانتا, جس کی سند نبی پاک تک صحیح پہنچ رہی ہے, تو وہ کافر ہے. جو قرآن کو مانتا ہے حدیث کو نہیں مانتا, وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کافر ہے. اب اسی حدیث کے اندر رسول اللہ, اچھا منکرین حدیث پر اعتراض کرتے ہیں, جب رسول نے کہا جو ہے کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے میں لکڑیوں کا گٹھا لے کر ان کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ جلا کے ان لوگوں کو آگ میں جلا دو, نبی نے جلایا کیوں نہیں؟ یہ منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں. جب اعتراض کرتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں, اور حدیث کا انکار کرنے والوں, اور حدیث پر باتیں کرنے والوں, تم نے اپنے یہود و نصارہ کی طرح اپنے من کی بات کو لے لیا. اسی حدیث کو آگے پڑھو, کیا آگے پڑھو, آگے یہ لفظ موجود ہیں. فرمایا اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا, اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد اس حکم پر عمل کرتا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر کیا کرتا؟ عمل کرتا. تو میں نے کہا جناب آنکھ میں آنکھ گیر, میرے محمد نے یہ بھی جواب دے دیا. اور کہتا ہے مفتی صاحب پھر قرآن کی نقل پیش کرو. میں نے کہا میں قرآن کی نقل پیش کرتا ہوں. قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, توجہ میری طرف, جمعے کے اندر باتیں جائز نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والوں کی جماعت خود بھی آگ سے بچ جاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو.
اللہ اکبر اللہ. بات کہیں دو نکل گئی. میرے بھائیوں دعا کرو اللہ ان لوگوں کو نمازی بنا دے جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں اور مرغ بازی والے ہیں, کبوتر بازی والے ہیں, جوے والے جو لوگ ہیں, ان کے لیے میرے رب نے ابھی بھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اور میرے محمد کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والے کے لیے ابھی بھی توبہ کے دروازے کھولے گئے. توبہ کرنے والوں کے لیے ابھی بھی توبہ کے دروازے کھولے گئے. اور سنیے آنکھ میں آنکھ گیر, اور جو اس گناہ سے بچ جائے گا, مرغ بازی سے بچ جائے گا, ہاں جی کبوتر بازی سے بچ جائے گا, جوا بازی سے بچ جائے گا, نمازوں کی حفاظت کی پابندی کرنے والا بن جائے گا, حی علی الصلاۃ کا بلاوا آئے, سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے بلاوے کی طرف آنے والا ہوگا. فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. او مسلمانوں, ڈچکو دوسرے کاٹ رابے کے زندہ دل نوجوانوں, میرے محمد کریم نے پہلا تو یہ حکم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. سبحان اللہ, اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور جو رسول اللہ کی جو دوسری حدیث بیان کی ہے, جو ان گناہوں سے بچ جائے گا, مرغ بازی سے, جوا بازی سے, کبوتر بازی سے, سب کچھ گناہوں کو جہاں بھی ہوگا نا گناہوں کو چھوڑے گا, رب کا بلاوا آئے گا تو لبیک 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 کی صدا لگاتا ہوا اللہ کے گھر میں آئے گا, اللہ کا فرض حکم ادا کرنے کے لیے. فرمایا کل بنی آدم خطاء, آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. توجہ ہے, بات آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہے یا سروں کے اوپر سے ہوا کی طرح جا رہی ہے؟ حدیث صاحب فرمایا ابن ماجہ کی حدیث پڑھ کے دیکھ ابن ماجہ تے آجا, پھر سدھے رستے تے پڑھ کے ویک ابن ماجہ تے عقل دیا کر تقریزا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے, خطا ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ, کیا کر لیتا ہے؟ توبہ. اور بات ہو رہی تھی کہ بے نماز کافر ہے, بے نماز بے نماز مشرک ہے, بے نماز قاری صاحب آج خطبہ اتنا گرم کیوں؟ قاری مجھے پتا ہے آپ نے سوال کر رہے ہیں میرے خطاب کے بعد, قاری صاحب اتنا سخت خطبہ کیوں؟ یہ پہلے حکم دیا گیا خطیب کو اس موضوع پر بات کرو, بے نماز مشرک ہے, بے نماز. اور یاد رکھو ایک بندہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پوجتا ہے, اللہ وہ گناہ معاف نہیں کرے گا. اور جو نماز مکلمہ پڑھ کے نماز کے قریب نہیں آتا وہ مشرک ہے, اس مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول ہے. اب یہ دعویٰ سچ ثابت کرو تو بہت سی باتیں رہ جائیں گی, سوالوں کے جوابات رہ جائیں گے. آپ اگر اپنے دل کو تشفی بخش جواب لینا چاہتے ہو جمعے کی نماز کے بعد آپ سوال کرنا, میں حدیثیں کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو بھائی دوسری بات یہ ہے بے نماز اور مشرک کی بخشش نہیں, مشرک کی بخشش نہیں. آگے آؤ, بے نماز بندہ کافر ہے, بے نماز بندہ کافر ہے, بے نماز بندہ. یہ دعویٰ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے, سچ ثابت کروں گا. کیسے؟ میں نے دعویٰ کیا کہ بے نماز, آواز کم ہے, بے نماز, بے نماز, بے نماز. سنیے بے نماز کافر کیسے ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں, امام کائنات نے فرمایا, محمد رسول اللہ نے فرمایا
آنکھیں کھولو ورنہ خطبہ ممبر چھوڑ دوں گا آپ کے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے منت کر کے جگا لوں گا. ہاں بے نماز آنکھیں کھولو. یہ بے نماز کو میں کافر نہیں کہہ رہا, میری انتظامیہ کافر نہیں کہہ رہی, میرے علاقے کے نمازی کافر نہیں کہہ رہے, یہ محمد کا کلمہ پڑھے اسی محمد نے کافر کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے کیسے, اب سنیے, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز چھوڑنے کا ہے. کس کا ہے؟ بندے اور کفر کے درمیان فرق اس چیز کا ہے. تو جو نمازی ہوگا, جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا, جو ایمان والا ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں, پیغمبر کا کلمہ تو پڑھتے ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھتے, وہ کافر ہیں. کیا ہیں؟ اور آگے سنیے, فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ قرآن پاک کے اندر یہ حکم ہے, جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, ثبوت کے ساتھ پڑھی ہے, کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھی ہے. اب اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. فرمایا اننی انا اللہ, یقیناً میں بھی اللہ ہی کا بندہ ہوں. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے اننی انا اللہ, میں بھی کس کا بندہ ہوں؟ آپ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہو نا. اور آگے سنیے, فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا, میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجتا, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا, اللہ کے علاوہ کسی کو پکاردا نہیں. آگے سنیے, فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, لذکری, فرمایا یہ میرا ذکر ہے, یہ میری یاد ہے کہ جس محمد رسول اللہ پہ رب نے شریعت نازل کی ہے, محمد رسول اللہ کے بارے میں میرے رب نے یہ اعلان فرمایا ہے, اور یہ حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور آگے جب عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں ڈالا گیا, گہوارہ کا ہوئی پنگوڑا, کا ہوئی پنگوڑا, اس میں ڈالا گیا. اب سننا ذرا رب کا قرآن, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام, اب کہو گے کہ بچے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گود کے اندر, کیا وہ بولتے ہیں؟ نہیں. مگر عیسیٰ بولے ہیں, عیسیٰ بولے ہیں. یہ واقعہ الگ ہے جو قرآن سورۃ مریم کے اندر موجود ہے, لیکن میں اپنے موضوع والی جو بات ہے میں وہ اٹھا رہا ہوں. فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. موسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تھے نا, ان لوگوں نے آگر پوچھا, اے مریم تو نے خامن تو کیا نہیں, یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام, حالانکہ قرآن کہتے ہیں, سیدہ مریم کہتی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ, مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں, مجھے کسی بندے نے ہاتھ لگایا نہیں. یارو ان لوگوں کو آج جگانا جو میرے مفتی صاحب کے خطبے کے اندر جو سوتے ہیں. ہاں بھائی, آپ اٹھتے ہو یا میں نیچے اٹھ کے ہاتھ جوڑوں گے, آنکھیں کھولو. بابا شیر خان کو ذرا آگے اٹھا, جزاک اللہ. ہاں, آتانی الکتاب, کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے. اور آگے اگر اپنی طرف سے خطبہ دیتا, میرے پاس ہزاروں لفظ تھے, لیکن میں شریعت کا پابند ہوں. اب اگلے لفظ کیا گئے, فرمایا وجعلنی مبارکن, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اللہ نے مجھے وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. فرمایا یہ مجھے رب نے وصیت کی ہے, میں جہاں رہوں, جدھر رہوں, نمازی رہوں, نماز ادا کرتا رہوں اور زکات ادا.
یہ 16 پارے کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ بے نماز کافر ہے۔ بے نماز کیا ہے؟ بے نماز جہنمی ہے۔ بے نماز قیامت والے دن حامان کافر کے ساتھ ہوگا۔ بے نماز کافر ہے، فرعون کافر کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے جو ایماندار ہوتے ہیں وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ اور علی کو ماننے والوں، علی کو چاہنے والوں، آج میرے خطبے کے اندر، آج میرے اس مجمع کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو کھڑا ہو کر اعلان کر دے کہ میں علی کو نہیں مانتا؟ سارے مانتے ہو؟ سارے مانتے ہو؟ تو پھر علی کا فتویٰ بھی سنا دوں؟ علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی سنا دوں؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من لم یصلی فہو کافر، جو شخص نماز ادا نہ کرے وہ کافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ حوالہ سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ بتاوا یار، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے، حدیث موجود ہے، 30,436 نمبر ہے کہ جو بے نماز ہے وہ کون ہے؟ جو بے نماز ہے وہ کون ہے؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے؟ جو بے نماز کافر ہے، جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی، یہ بات شریعت سے ثابت ہے، اسلام سے ثابت ہے۔ جب مولا علی کا فتویٰ آ گیا، مولا کا معنی یہاں پر ہم مشکل کشائی نہیں لیتے، مولا کا معنی وہی لیں گے جو محدثین نے لیا ہے، مولا کا معنی وہی لیں گے جو مورخین نے لیا ہے۔ مولا کا معنی ہے دوست، مولا کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ من کنت مولا کو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا مطلب؟ جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ جو علی کو ماننے والا ہے، جو علی کا پیروکار ہے، جو علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ کیا کرتا ہے؟ تو حضرت علی کا فتویٰ ہے بے نماز، بے نماز، بے نماز، زور سے بولو بے نماز، ذرا اور بلند آواز سے بے نماز، بے نماز، بے نماز۔ یہ سارے محلے والے بولے بے نماز، بے نماز، بے نماز۔ جب بے نماز کافر ہے تو اس کا غسل کیا؟ مر جائے، غسل کیا، کفن کیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا کیسا؟ لائیے میں بھی ادھر ہوں تم بھی ادھر ہو، میں بھی ادھر ہوں تم بھی ادھر ہو۔ اور مجھے پتا ہے جو خطبہ میں یہاں دیتا ہوں، بہر جا کر ہزاروں علماء سے رابطے کرتے ہو کہ یہ بات مفتی صاحب نے بیان کی ہے، یہ بات کتاب و سنت کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ میں دعوت سخن پیش کر رہا، جس سے مرضی پوچھو، جس سے ایک بات میں نے کی تھی، جادو وہ جو سر، میں نے کہا کہ بے نماز کافر ہے، حدیث سے ثابت کیا کہ نہیں؟ مولا علی سے ثابت کیا کہ نہیں؟ مولا علی جو علی کا دوست ہے، ہم سب علی کے ماننے والے، ہم تو علی کے دوست ہیں بھائی۔ اور رسول نے بھی، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا، رسول نے بھی کہہ دیا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ کیا ہے؟ جب رسول نے کہا کافر نماز نہیں پڑھتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ جب رسول نے، ایک منٹ توجہ میری طرف، جب رسول نے بھی کافر کہہ دیا، مولا علی نے بھی کافر کہہ دیا، اگر وہ بندہ فوت ہو جائے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال یا نشان ہے، اس کا اعلان کیوں کرواتے ہو؟ جو کافر ہے اس کا اپنا غسل کیوں دیتے ہو؟ جو کافر ہے اس کو کفن کیوں دیتے ہو؟ جو کافر ہے اس کا جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ جو کافر ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیوں کرتے ہو؟ یہ میرے 4-5 سوال ہیں، ان کا جواب مجھے چاہیے۔ جس مرضی مفتی سے رابطہ کرو اور اس کا جواب
آپ مجھے سوال کرتے ہو، اور 23 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھے ہیں، کسی سے پوچھ کے ان کا جواب مجھے لا دیجئے۔ اور اگلی بات، اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات ہے، میں کہنے لگا اور آپ کو پتا ہے کہ میں رکتا نہیں، جھکتا نہیں، ڈرتا نہیں، کیوں؟ وَيَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهُ، کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے۔ اور میں اپنی زندگی کی ہر تقریر زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں۔ اچھا یہ جو بھائی مرغ لڑانے جاتے ہیں، آگے توجہ، یہ کیل ٹھوکتے ہیں اور آگے زخمی کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ذرا رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، پہلے حوالہ دے دوں، سنن ابی داؤد 2675، یہ حدیث کا نمبر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کوئی جانور کو اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کے چہرے پر نہ مارے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ ایل کے اندر مرغ کے یہاں کیل لگا کر جو لڑواتے ہیں، کیا وہ رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ اور آگے سنیے، چیونٹیوں کے گھروں کو نہیں برباد کرنے کا شریعت نے یہاں تک حکم دیا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے چیونٹیوں کے گھر کو جلا دیا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کس نے کیا؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا عذاب دینا آگ کے مالک کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اور اگر ابھی آپ کا دل نہ مطمئن ہوا ہو، ایک قدم آگے بڑھیے، جو لوگ مرتد ہوئے تھے، مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام سے پھر جائے، جو اسلام سے پھر جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث سنا ہو، چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، خطیب جھوٹ بولے زبان کاٹو۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، روایت بخاری میں ہے، جو لوگ مرتد ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو آگ کا عذاب دیا تھا، تو اللہ نے جناب جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ تک یہ پیغام دے دیا کہ جا کے علی کو کہہ دے آگ کا عذاب دینا یہ تیرا نہیں رب کا کام ہے۔ اب اتنا ظلم و ستم یارو جانوروں پہ، ایک قدم آگے بڑھی ہے۔ یہ تو پورا چیپٹر ہے، لیکن میں نے یہ پوری حدیثیں نہیں سنائی، لیکن دعوت فکر دینے کے لیے جو بات ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے کر رکھا ہوں۔ جانوروں کو آپس میں لڑوانا، ہمارے ہاں مرغوں کو لڑایا جاتا ہے، ہمارے ہاں کتوں کو لڑایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھیچوں کو لڑایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بندروں کو آپس میں یا کسی دوسرے جانور سے لڑوانا اور اس سے خوش ہونا اور میلے منعقد کرنا ایک شغل کی سی حیثیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ مذہبی درگاہوں پر ایسے تماشے لگانا خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے۔ انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے، انتہائی غیر، اور بے زبانوں پر ظلم ہے، بے زبانوں پر ظلم ہے۔ یارو آج بے زبانوں پر ظلم کرتے ہو، قیامت والے دن میرا رب تم پر ظلم کرنے سے باز آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور آگے سنیے پھر ہاں بے زبانوں پر ظلم ہے، وہ بیچارے تکلیف سے عاری ہو کر لڑتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ لڑتے رہتے ہیں، پھر زخموں سے چور ہو کر ان پر کیا گزرتی ہوگی، اور مالکان پیسے کی ہوس میں اور جوے کی نجاست میں لتھڑے یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ جانور اسی مقصد کے لیے میرے بھائیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ خدا نے اس گناہوں سے باز آ جاؤ، ان گناہوں سے بچو گے، گناہوں سے نمازی بنو گے، اللہ رسول کی بات کو مانو گے، یا اللہ رسول کی بات کو ادھر سے سن کے بتّبعوا الشہوات، خواہشات نفس کی پیروی کرو گے؟ پکا بات ہے۔ اور میں بھرے مجمع کے اندر میں نے جو بات کہی تھی، الحمدللہ میں نے ایک بھائی کو دعوت دی، اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ آج وہ منظر عام پر لانا چاہتا ہوں، بھائی عبد الرحمن صاحب کھڑے ہو جائیں، بھائی مبین صاحب بھائی کو کیمرے کے اندر لے کر آؤ،
اور علاقے والوں کو، اہل علم لوگوں کو پتہ چل جائے، ایمان والے بندوں کو پتہ چل جائے کہ مفتی صاحب کے خطبہ جمعہ دینے سے ایک بندہ راہ راست پر آ گیا ہے، سبحان اللہ، ایک بندے نے مرغ بازی سے توبہ کر لی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے بھائی نے توبہ کی، آپ اسی طرح توبہ کرو گے انشاءاللہ۔ او بھائیو کچھ تو حیا کرو یار، روزے آنے والے ہیں، اللہ کا مہمان مہینہ آنے والا ہے، 11 مارچ کو غالباً پہلا روزہ ہے، اور کسی کو یہ بات، جملے، خطبہ، تقریر، درس سخت لگا ہو، جس نے فیل کیا ہو اس کی مرضی، میری مجبوری ہے، کیوں میں تمہارا اس وقت امام اور خطیب ہوں، آپ کو ان گناہوں سے نہ روکوں، کل قیامت والے دن تمہارا ہاتھ ہوگا، میرا گھر بیان ہوگا۔ اور بھائیو مجھے بھی اپنی قبر نظر آتی ہے، مجھے بھی اپنی آخرت نظر آتی ہے، میرا جو حق بنتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا کہ تمہاری مرضی تم جانو تو میرا رب جانو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جیسے اس بھائی نے ان گناہوں سے توبہ کر کے نمازی بن گیا، آپ بھی ان گناہوں سے توبہ کر کے نمازی بن جاؤ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔